صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ امریکی دفاعی کمپنیوں نے جدید ہتھیاروں کی تیاری بڑھانے کا فیصلہ کیا ہے۔ امریکی اسلحہ ساز کمپنیوں نے جدید ہتھیاروں کی پیداوار 4 گنا بڑھانے پر اتفاق کر لیا ہے۔ صدر ٹرمپ کا یہ بھی کہنا ہے کہ امریکہ کے پاس کم درجے کے ہتھیاروں کا تقریباً لامحدود ذخیرہ موجود ہے، جبکہ کم درجے کے ہتھیار ایران جنگ میں استعمال ہو رہے ہیں۔ دوستو، مشرق وسطیٰ کی جنگ اب ایسے موڑ پر پہنچ چکی ہے جہاں روایتی جنگ کے اصول بدل چکے ہیں۔ اسرائیل اور امریکہ کی فضائی کارروائیوں نے اگرچہ ایران کے مرکزی کمانڈ نظام کو نقصان تو پہنچایا ہے، لیکن ایران نے سب سے مہلک ڈی سینٹرلائز موزیک ڈیفنس سسٹم نکال لیا ہے۔ موزیک ڈیفنس سسٹم اس نئی حکمت عملی کے تحت اسلامی انقلابی گارڈ کور کو 31 خود مختار یونٹس میں تقسیم کر دیا گیا ہے۔ اب تہران میں بیٹھے اعلیٰ حکام کے حکم کا انتظار کیے بغیر ہر صوبے کا کمانڈر دوستوں خود فیصلہ کرے گا کہ کب میزائل داغنا ہے اور کب ڈرون کا حملہ کرنا ہے۔ سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کی موت کی تصدیق کے بعد ایران نے اس سوسائڈ پروف حکمت عملی کو مکمل طور پر نافذ کر دیا ہے تاکہ قیادت کے خاتمے کے بعد بھی مزاحمت جاری رہ سکے۔ موزیک ڈیفنس سسٹم کا دوستو سادہ مطلب یہ ہے کہ بکھر کر لڑنا۔ جس طرح موزیک پینٹنگ چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں سے مل کر بنتی ہے، اسی طرح ایران نے اپنی فوج کو چھوٹے چھوٹے خود مختار حصوں میں تقسیم کر دیا ہے۔ ایران کا کل رقبہ تقریباً 16.5 لاکھ مربع کلومیٹر ہے، جو کیلیفورنیا سے 4 گنا بڑا ہے۔ اتنے وسیع علاقے میں کمانڈ کو 31 حصوں میں بانٹنے کا مطلب دوستو یہ ہے کہ اگر دشمن تہران کو تباہ بھی کر دے تو باقی 30 صوبے اپنی جنگ جاری رکھ سکیں گے۔ ہر یونٹ کے پاس اپنے ہتھیار، اپنی رسد اور فیصلے کرنے کی مکمل آزادی ہوتی ہے۔ یہ حکمت عملی قیادت کو ختم کرنے والے حملوں کے خلاف ڈھال کا کام کرتی ہے۔ ہر یونٹ کے پاس اپنے ہتھیار، اپنی رسد اور فیصلے کرنے کی مکمل آزادی ہوتی ہے۔ یہ حکمت عملی قیادت کو ختم کرنے والے حملوں کے خلاف ڈھال کا کام دوستوں کرتی ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے واضح کر دیا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کی بمباری سے ایران کی جنگی صلاحیت متاثر نہیں ہوگی۔ ان کا کہنا تھا کہ ایران نے گزشتہ 2 دہائیوں میں یعنی 20 سالوں میں افغانستان اور عراق میں امریکہ کی ناکامی کا باریک بینی سے مطالعہ کیا ہے۔ وزیر خارجہ عراقچی کا دعویٰ تھا کہ ایران ایک طویل اور تھکا دینے والی جنگ کے لیے تیار بیٹھا ہوا ہے۔ انہوں نے ٹرمپ انتظامیہ کو چیلنج دیتے ہوئے کہا کہ امریکہ شاید اسے 4 ہفتوں کا آپریشن سمجھ رہا ہو، لیکن ایران اسے برسوں تک جاری رکھنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ایران کا مقصد ابتدائی جھٹکے کے بعد گوریلا جنگ اور پراکسی نیٹ ورک کے ذریعے دشمن کو الجھائے رکھنا ہے۔ ایران دوستو جانتا ہے کہ وہ ٹیکنالوجی کے معاملے میں امریکہ اور اسرائیل کا براہ راست مقابلہ نہیں کر سکتا، اس لیے اس نے غیر متوازن جنگ کا راستہ اختیار کیا ہے۔ اس میں بھاری ٹینکوں یا بڑے بحری جہازوں کی بجائے موبائل میزائل لانچر، سمندر میں چھوٹی کشتیوں کے جھنڈ اور حزب اللہ، حماس اور حوثیوں جیسے پراکسی گروپ کا استعمال کیا جاتا ہے۔ ایران کے موزیک ڈیفنس کے تحت دوستو یہ تمام گروپس آپس میں مربوط تو ہوتے ہیں، لیکن ایک دوسرے پر مکمل انحصار نہیں کرتے۔ اگر ایک کڑی ٹوٹ بھی جاتی ہے تو پوری زنجیر ناکام نہیں ہوتی۔ اسی لیے مغربی دفاعی ماہرین اسے ڈیفنس ان ڈیتھ کہتے ہیں، جو حملہ آور کو آہستہ آہستہ تھکا کر کمزور کر دیتا ہے۔ موزیک وارفیئر کی سب سے بڑی مشکل رابطے کا نظام ہوتا ہے۔ امریکہ اور اسرائیل دوستو اکثر ایران کے مواصلاتی نیٹ ورک کو جام کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کا توڑ نکالتے ہوئے ایران نے علاقائی کمانڈرز کو مکمل آزادی دے رکھی ہے کہ وہ اپنے طور پر کوئی بھی فیصلہ کر سکتے ہیں۔ اس کا مطلب دوستو یہ ہے کہ اگر ایران کے کسی شہر کا تہران سے رابطہ منقطع بھی ہو جائے تو کمانڈر اپنی حکمت عملی سے کارروائی جاری رکھ سکتا ہے۔ اس مقصد کے لیے ایران نے پہاڑوں، ریگستانوں کے نیچے مضبوط بنکر اور محفوظ تنصیبات قائم کی ہیں، جہاں سے ڈرون اور میزائل داغے جا رہے ہیں۔ صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ درست فضائی حملوں اور معاشی دباؤ کے ذریعے ایران کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کیا جا سکتا ہے، جبکہ ایران کے سیکیورٹی سربراہ علی لاریجانی نے کہا ہے کہ ایران نے خود کو ایک طویل جنگ کے لیے تیار کر رکھا ہے، کیونکہ ہم نے امریکیوں کا افغانستان میں ان کی شکست اور عراق میں ان کی شکست کا 20 سال تک مطالعہ کیا ہے۔
اور ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ امریکہ کے ساتھ جنگ رکھنے یا طویل جنگ رکھنے کا طریقہ کار صرف یہی ہے کہ موزیک ڈیفنس سسٹم اپنایا جائے، ایک لمبی لڑائی لڑی جائے۔ دوستو، ایران کی یہ حکمت عملی کا مقصد دشمن کے لیے فتح کو اتنا مہنگا بنا دینا ہے کہ وہ خود پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو جائے، فتح کا سوچے تک بھی نہ۔ افغانستان میں امریکہ کے 20 سالہ قیام اور عراق کی بدامنی سے سبق سیکھتے ہوئے ایران نے اپنے نظام کو دوستو اتنا لچکدار بنا لیا ہے کہ اسے محض بمباری سے ختم نہیں کیا جا سکتا۔ موزیک ڈیفنس سسٹم کا دوستو ایک نیا پہلو بھی سامنے آیا ہے کہ بغیر انسان کے چلنے والے ہتھیار اس میں ہوتے ہیں۔ اس میں UAV، زمین پر چلنے والے روبوٹس اور پانی کے اندر کام کرنے والے ڈرونز بھی شامل ہیں۔ ان چھوٹے اور نسبتاً سستے ہتھیاروں کو نیٹ ورک کے ذریعے جوڑ کر ایک موزیک بنایا جاتا ہے جو دشمن کے بڑے اور مہنگے نظاموں کو نشانہ بناتا ہے۔ اس سے نہ صرف ایرانی فوجیوں کی جان محفوظ رہتی ہے بلکہ دشمن کے لیے یہ اندازہ لگانا بھی مشکل ہو جاتا ہے کہ حملہ کس سمت سے آ رہا ہے۔ یوں بقا کی صلاحیت دوستو کئی گنا بڑھ جاتی ہے۔ برطانیہ نے امریکہ کو اپنے فوجی اڈے استعمال کرنے کی اجازت دے دی ہے۔ امریکی بمبار طیارہ B-1 دوستو رائل ایئر فورس فیئر فورٹ پہ پہنچ گیا۔ صدر ٹرمپ نے برطانوی وزیر اعظم پر فوجی اڈوں کے استعمال کی اجازت میں تاخیر پر تنقید کی تھی۔ اس کے علاوہ ٹوری پارٹی کی لیڈر نے بھی اڈوں کی اجازت میں دیر پر تحفظات کا اظہار کیا تھا۔ دوسری جانب برطانیہ میں قانون نافذ کرنے والے اداروں نے یہودی مقامات کی جاسوسی کے شعبے میں 10 افراد کو گرفتار کیا ہے۔ برطانوی پولیس کا کہنا تھا کہ تمام افراد کو قومی سلامتی ایکٹ کے تحت گرفتار کیا گیا ہے۔ پولیس کا یہ بھی کہنا ہے کہ گرفتار افراد میں ایک ایرانی شہری جبکہ 3 ایرانی نژاد برطانوی شہری بھی شامل تھے۔